دوستو آج آپ ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جو ہر موڑ پہ کس طرح سے صبر کرتے رہیں اور اسی لیے کہ اللہ کے سب سے پیارے دوست ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھا لگے گا تو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراشتے تھے اور خود میں عبادت کرتے تھے اور ان کی قوم بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم بتوں کو پکارتے ہو اب وہ سنتے بھی ہیں، وہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی اور فرمایا ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے یا آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ کہ باپ نے جواب دیا اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مجھ سے دور چلا جا، کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب آپ کے لیے ہدایت کے لیے بخشش مانگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے ہدایت کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سخت رویے نے ابراہیم علیہ السلام علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے سخت چھوڑتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کی لوگ کھانا پکا کر رکھ دیتے تھے۔ شہر کے باہر ایک جہاں سب مل کر جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ گھروں کی طرف آتے جو بتوں کے پاس کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ بار کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں بیمار ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بتوں کے پاس گئے، کہا کہ اس کے پاس کھانا پڑا ہے۔ بتوں نے کھانا کو چھوا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہنے لگے اتنا کھانا پڑا ہے اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے تک نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تمہیں کیا ہوا، تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سا کلہاڑا لی، پوری طاقت لگا کے کلہاڑے سے سب بت کو توڑ ڈالا، ایک بڑا بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا کو رکھ دیا۔ جب لوگ واپس لوٹے تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے لوگوں نے مشورہ کیا اب لوگوں کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ، اسے سزا دو۔ ایک جگہ جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو یہ بڑے والے بت کا ہے، اس سے تم کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ کہا اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے نہیں نقصان پہنچا سکے، تعجب ہے تم پر ان پر بھی جو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو۔ تم میں بالکل عقل نہیں؟ ان سب کچھ سمجھنے کے بعد وہ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو وہ لوگ سب مل کر کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی تو اس میں آگ لگا دی۔ تب آگ خوب بھڑک اٹھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ پھر کچھ ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اس بار یہ دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اپنے آگ سے فرمایا اے آگ آہین پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے کہ قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ کپڑے جلائے نہ جسم کے کوئی حصے کو نقصان پہنچایا، وہ رسیاں جلائیں جس سے آگ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں نیان بیٹھے ہیں۔ لوگ یہ کرامت کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلے، پھر بھی وہ لوگ کوئی ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایک شخص کے سوا وہاں پہ لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر پہ ہی ڈٹے رہے۔
ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نراش ہو گئے۔ سے بڑھ کر کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم نمرود بادشاہ کا حکومت تھا کے پاس جب اس معجزے کی خبر پہنچی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کا پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ، کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوستی کو معاف کرنے کا۔ کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں، یہ حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ اسے لاتا ہے۔ اسے مغرب سے لیا اور نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے اور اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ وہیں رہنے لگے۔ شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے۔ یہ ستارے رات کو دکھتے ہیں۔ رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے۔ ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق میں بولے، یہ میرا رب ہے۔ وہ تارا چھپ گیا۔ بولے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چھپ جائے۔ یہ رات چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ دن ہوا، چاند چھپ گیا تو بولے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ لوگ غور کرے۔ دن ہوا، سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے، یہ رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے اور اس کا خالق تو کوئی اور ہے۔ تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ بھی وہ لوگ کفر ہی کیا، بھی ایمان نہ لایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے بھی نراشا ملی۔ وہاں سے بھی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کا فیصلہ لیا۔ سے مصر جا پہنچے۔ آ کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص سے ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حساب خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے اس غلام کو بھیجا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہنے لگا، اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا اس کے ساتھ کون ہے، اگر اس کا شوہر ہوگا تو اسے قتل کر دینا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ لوگ میرے بارے میں پوچھے، کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا، اس زمین پہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل بلا لیا۔ اب وہ ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے بدکاری کر